وقت تمہارے ہندوؤں کا راجا بھی حکومت کرتا تھا، مسلمانوں کے بادشاہ بھی حکومت کرتے تھے، اور سب کے لیے کوئی سیمائیں نہیں تھی، کوئی حد اور پابندیاں نہیں تھی۔ اس وقت تو یہ حال تھا کہ راجا جس طرف حکومت اپنی فوج کو لے کر کے جس طرف حملہ کرتے وہ بھی علاقہ اس کا ہو گیا۔ جس طرف کسی غیر مذہب عیسائی، یہودی، اسرائیلی تو آج بھی دنیا بھر میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اسرائیل کو تو دنیا کے خطے میں ملک ہی نہیں مانا گیا۔ اس ملعون اسرائیل نے دنیا کے اندر دہشت و آتنک پھیلا رکھا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور جس قرآن کو پڑھ پڑھ کے لوگ اپنے سینے میں عشق رسول پیدا کر رہے ہیں، جس قرآن کو پڑھ پڑھ کے لوگ امن قائم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جس قرآن کو پڑھ پڑھ کر دنیا کے اندر شانتی کا نظام برپا ہو رہا ہے، اس قرآن کو کہتے ہو کہ یہ آتنکواد پھیلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عظیم قرآن نازل ہوا، وہ قرآن ہمیشہ انصاف، عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ کبھی بھی اس قرآن نے کسی مسلمان کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ کافروں پر ظلم زیادتی کرے۔ یہ قرآن کا حکم تھا ہی نہیں۔ لیکن تم مجھے ایک قانون بتاؤ، ایک قانون یہ بتاؤ کہ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہو تو کیا اس وقت بیٹھ کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا؟ نہیں دیکھا جاتا۔ جب کسی ایک مظلوم پر پوری قوم امٹ کے اس کے بازوؤں کو کاٹتی ہو، اس کے اعضاء کو شل کیا جاتا ہو، اس کی گردنیں اڑائی جاتی ہوں، تو ایسے وقت میں کسی کا بھی مذہب اجازت نہیں دیتا کہ اس مظلوم کو دیکھ کر خاموش رہا جائے۔ جب اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم ہو رہا تھا تب اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ جو ظلم تمہارے اوپر آ رہا ہے اس ظلم کو ختم کرو۔ اور ظلم کو ختم کرنے کی بات دنیا کا نظام بھی کہتا ہے، قانون فطرت بھی کہتا ہے، اور ہر ایک مذہب اس بات کی تائید کرتا ہے کہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ظلم کیسے ختم ہوگا؟ ظلم سہ کر کے ختم نہیں ہوتا ہے۔ ظلم سہنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا ظلم کرنا گناہ ہے۔ رسول اللہ علیہ تحیۃ و سلام پر نازل ہونے والا یہ مقدس قرآن کل بھی ہدایت کا سامان دے رہا تھا، کل بھی امن کی گفتگو کر رہا تھا، کل بھی یہ پیغام اسلام کو عام کرنے کی باتیں کر رہا تھا، آج بھی یہ پیغام اسلام کو عام کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ صبح قیامت تک یہ اسلام اپنی ہدایت، اپنے پیغام امن، پیغام انصاف، پیغام عدل کو قائم کرنے کی باتیں کرتا رہے گا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ بات ہمارے لیے ایک دم مسلم ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایک گناہ بھی اس میں شک نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس مقدس قرآن کو بدل سکتا ہے۔ اس میں ہم شک ہی نہیں کرتے کہ کوئی قرآن کو، کوئی بھی اس دنیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا جو قرآن کے کسی حرف کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی بھونکنا شروع کرے، کوئی کتا اپنی زبان درازیاں شروع کرے، تو کیا مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہو کر خاموش رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ پوری دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے قرآن کے خلاف بھونکنے والے اس خبیث مردود جہنمی کے اوپر دنیا بھر سے اس کے قتل کے الزامات، دنیا بھر کی اس کے عیاشی کے ترانے بتائے جا رہے ہیں کہ کس قدر یہ عیاش ہے، کس قدر یہ ظالم ہے، اور کس طریقے سے اس کی ناپاک سازشیں ہمیشہ اسلام کے خلاف رہی۔ ہندوستان یہ جو ملک ہمارا ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ محبت تھی، آج بھی ہے، اور جب تک ہندوستان کی اس دھرتی پر مسلمان رہے گا، اس کے دل میں ایمان اور اسلام کا یہ پیغام کہ اپنے ملک سے محبت کرو، ہر مسلمان اپنے ملک کی محبت لے کر کے جیتا رہے گا اور اس ملک کی محبت کے ساتھ اپنی زندگی بتائے گا۔ یہ بات فیصلہ کن ہے اس وجہ سے، اور جو بھی ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین پر کسی بھی طرح کے فساد کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، کسی بھی طرح کے انتشار کو برپا کرنے کی کوششیں کرے گا، وہ کل بھی ذلیل ہوا تھا، وہ آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور وہ قیامت تک جب تک کہ مسلمانوں کے اندر جذبات محمدی موجود ہیں، قرآن کی عظمت اور محبت کے چراغاں ہمارے دلوں میں ہو رہے ہیں، تب تک وہ اشخاص
وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ناپاک ایجنڈے کھڑے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہے۔ لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے، ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، سوچنے کا مقام ہے۔ سوچنا یہ ہے، ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ ہمارے قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو کیا قرآن کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو چھوڑ دی جائے؟ قرآن کے خلاف اپنی زبان اور ناپاک ارادوں کو بیان کرنے والوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے؟ ملک بھر کے اندر اشتعال ہے، سب کا خون گرم ہو رہا ہے کہ جس قرآن کو ہم اپنے دل، دماغ سب میں بساتے ہیں، ہماری روح جس قرآن سے جڑی ہوئی ہے، ہمارے ایمان کا دار و مدار جو قرآن ہے، اس قرآن کے اوپر کوئی شک کی انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر قرآن کی ایک آیت کے اندر شک واقع ہو گیا تو قرآن کی اگر ایک آیت مشکوک ہو گئی تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا۔ اگر 26 آیتیں یہ پہلے سے تیسرے خلیفہ تک داخل کی ہوئی ہیں تو مولا علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ مولا علی جس کو شیعہ، جن کی صبح شام تعریفیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو علی کا قبیلہ، علی کا ماننے والا، علی کا شہنائی، علی کی بہادری کے ترانے گنگنانے والا کہتے ہیں، کیا وہ علی خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے تھے جب ابو بکر، عمر، عثمان قرآن کے خلاف آیتوں کو داخل کر رہے تھے؟ جس علی کو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس علی کے بارے میں رسول اکرم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جس علی کے بارے میں رسول اکرم کہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، جس علی کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی گواہی دیتی ہیں، اس علی کی بہادری کا عالم یہ ہے جب خیبر فتح ہونے والا تھا، شام میں رسول اکرم نے کہا صبح ایک جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس شخص کے ہاتھوں پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیبر کو فتح فرمانے والا علی کیا قرآن کے اندر تبدیلی ہوتے وقت خاموش بیٹھ کے دیکھ رہا تھا؟ اور اگر خاموش بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو جب ان کی خلافت آئی تو کیوں تبدیل نہیں کیا؟ جب علی کی خلافت آئی، مولا علی امیر المومنین خلیفہ بنے تو اس وقت انہوں نے کیوں 26 آیتوں کو ہٹا کر کے مکمل قرآن کو صحیح نہیں کیا؟ مسئلہ ایک دم صاف ہے کہ علی کی شان وہ ہے جو اپنے آگے ایک غلط کام کو برداشت نہیں کر سکتے، صرف شبہ اور شک پیدا کرنے کی وجہ سے اپنی زنا کو جو چھوڑ کے آ جائے تو زنا اکٹھا ہو گئی، سامنے والے نے جانچنے کے لیے علی سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں آپ کی زنا کون سی ہے، جنگ میں جو زنہیں پہن جاتی ہیں وہ رکھا تھا کہیں لے جا کر قرض، زنا کنفیوز ہو گئی، شک پیدا کرنے کی وجہ سے علی کے تقوی نے کہا کہ جس چیز میں شک پیدا ہو جائے وہ زنا بھی علی ہاتھ میں لگا۔ سبحان اللہ۔ جس کے تقوی کا حال یہ ہو، جس کے عمل کا حال یہ ہو، جس کے علم کا اندازہ رسول اکرم نے لگا کر کہا کہ وہ علم کا دروازہ ہے، اس علی نے کیا قرآن کی تبدیلی کو برداشت کر لیا؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ علی کے وفادار ہیں؟ خبیث اپنے دلوں کی خباثت اسلام کے خلاف کلبی نکالتا رہا تھا اور اپنے منہ سے غلیظ آج بھی نکال رہا ہے، وہ نکالتا رہے گا، لیکن مسلمانوں کے کاروں پہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان خبیثوں کو کس طریقے سے جواب دیں۔ پورے ملک کے اندر ہنگامہ برپا ہے، لیکن داؤد میرا شانت ہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے سارے منتظر ہیں اور اخیر میں بات نکال کر کہہ کر چلے جائیں گے یہاں کے عالم سو رہے تھے تو ہم بھی سو گئے، علماء نے کچھ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک جلسہ رچانے کے لیے 50، 60، 70 ہزار کا چندہ ڈگر ڈگر نگر نگر لے کے کر سکتے ہو تو کیا قرآن کی حفاظت کے لیے ایک پرچہ لگا کر اپنی احتجاج کا اعلان نہیں کر سکتے؟ 10 تنظیمیں بنا لی، 50 کمیٹی بنا لی، وہ تنظیم، یہ تنظیم، فلاں ٹیم، یہ کمیٹی، کیا خاص کمیٹی بنا کے رکھی ہے جن کمیٹیوں کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی، وہ خاک ہے کمیٹیاں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جلسے منانا اور ہے، قرآن پہ حملے ہو تو اپنے
اپنی کمیٹیوں کے صدر و اراکین کو لے کر سامنے آپ کے قرآن کی حفاظت، ان جلسوں سے کیا ہوگا جن جلسوں کے بعد مسلمان سو جائیں اور قرآن کے اوپر حملے ہوتے رہے اور خاموش بیٹھ کے ہم تماشا دیکھتے رہے کہ نہیں کوئی اور آئے گا، کوئی مولانا آئیں گے، فلاں عالم آئیں گے. ارے ہم نے دیکھا ہے مسلسل کئی دفعہ امیش دیوگن کا مسئلہ اٹھا، کچھ نہیں کیا گیا. کس کس کے مسئلے اٹھے؟ خاموش. ہمارے جذبات کہاں سو گئے ہیں؟ آج ہمارے نیم حکیم خطرے جان و نیم ملا خطرے ایمانوں کا حال یہ ہے کہ کٹوں پر بیٹھ کر علماء اور بزرگوں اور اکابروں کی شان میں گستاخیاں کرنا آسان ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کے لیے قدم بڑھا کر آگے آ کر قرآن کی حفاظت کرنا اور ہے. اگر دلیری ہے، ہمت ہے، جذبات وہی ہے. جو جذبات اسٹیج کے پاس ہوتے ہیں تو قرآن کی حفاظت دینے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ. میں نے یا کسی عالم نے کب کہا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ تم ہمیں دے کر تو آؤ. 26 آیتوں کا جواب فقیر قادری دے گا اور ہم دیں گے کہ ان 26 آیتوں میں آتنکواد ہے کہ نہیں. ان 26 آیتوں کی تفسیر میں علماء نے کہا کیا ہے، اور اسلام کیا جہاد یہ صرف تلوار کی زور سے پھیلا ہے یا اخلاق پر پھیلا، اور اسلام امن کا پیغام دیتا ہے یا دہشت گردی اور ٹیررزم کا پیغام دیتا ہے. لیکن کوئی مطلب نہیں. ہم خاموشی سے سوئے ہوئے، ہم بیدار کرنے والا اپنے حلق کو پھاڑ پھاڑ کے بس ہو جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری سانسیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اس وجہ سے کہ جناب مالک، امام مالک جو مذہب مالکیہ کے امام ہیں، جس طریقے سے امام شافعی، امام شافعیت کے امام، حنبلی امام احمد بن حنبل جس کے امام ہیں، اور اب حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے امام مالک نے کہا کہ اگر رسول اکرم کی عصمتوں پر حملہ ہو اور امتی اس کے خلاف کچھ نہ بول سکے تو اس کا مر جانا بہتر ہے. اس کی سانسوں کا کوئی فائدہ نہیں. جن سانسوں پر جب تک دنیا میں ہو ہم اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھ کے سوچتے رہیں کہ قرآن کچھ نہیں کرتا، قرآن کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں، قرآن کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں، قرآن کی عظمتوں کی بقا کے لیے کچھ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، انتشار سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کی بھی. یہ میں بات صرف جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے. ابھی گنتی کی جائے تو درجنوں تنظیمیں سامنے آئے گی. نام فلاں محلے کی یہ تنظیم ہے، فلاں علاقے کی یہ کمیٹی ہے، فلاں محلے کی یہ ٹیم ہے. میں نے کہا وہ ٹیم، وہ کمیٹیاں، وہ تنظیم کیا کر رہی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کون سے حملے کے انتظار میں ہو کہ وہ حملہ ہوگا تو سامنے آئے گی. آگے اور کوئی حملہ بچا ہوا ہے؟ ہماری جان قرآن پہ حملہ ہو گیا، قرآن کے خلاف بکواسیں کرنے والے آ گئے. نہ ایک FIR درج ہوئی، نہ ایک احتجاج لکھا گیا، نہ ایک مسلمانوں نے کم از کم مسجد کے باہر اعلان بھی نہیں کیا کہ بشیر تو جو گفتگو کر رہا ہے اس گفتگو سے دامنگیرہ کے بچے، عورت، مرد، بوڑھے سب کے دل چھلنی ہے. آج ہی اس گفتگو سے دستبردار ہو جا، ورنہ تیری ہلاکت کی دعا اور تیری ہلاکت کی خاطر جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم کریں. اتنی گفتگو زبان کھل نہیں رہی ہے بولنے کی، زبانیں کھل نہیں رہی ہیں. کیا ہو گیا ہمارے جذبات کو؟ میاں ہم تو خالد بن ولید کے جنگوں کے ماننے والے. خالد بن ولید جب یسوع مصطفیٰ کو ٹوپی میں بسا کر نکل پڑتے تھے تو فتح چومنے لگتی تھی قدموں کو. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب فقر سامنے آتا تھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کے آگے دنیا اپنی امیری کے گھٹنے ٹیک دیتی. ہم تو ایسے ایسے بڑوں کے ماننے والے ہیں کہ جن بڑوں کی بہادری کے چرچے، جن بڑوں کی زبانوں سے ہمیشہ باطل کے ذہن و دماغ میں درار پڑتی آ رہی تھی اور پڑتی رہی. زبان، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بندوقیں لے کر کے سامنے آ جاؤ. زبان کھولو. اسلام کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بولنا یہ صرف علماء کا ذمہ نہیں ہے. اگر عالم بولتا ہے تو یہ اس کے اپنے منصب کا حق تھا، اس نے بول دیا. لیکن جب بھی کوئی محاذ فتح ہوا ہے، جب بھی کوئی معرکہ فتح میں آیا ہے تو اس کے پیچھے پورے اپنی قوم کی ذمہ داریاں اور پورے اپنے قوم کے افراد کھڑے ہو کر ایک زبان سے کہا کرتے تھے رہنما آپ ہیں، آگے بڑھیے، پیچھے ہمارا ساتھ. اقوام کا یہ حال ہوتا ہے، قوموں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے زبانوں کو کھول کر اپنے رہنماؤں کی
کی ابتدا کرتے ہوئے آگے جائیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے 26 آیتوں کا جواب آپ نہیں دے سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وسیم کے خلاف ہم یہ کارروائی کریں کہ دنیاوی سطح پر ہم اس کو بلا کر کے یہ بات کروا دیں گے، لیکن علمی جواب دینے کے لیے علم والے شخصوں کا موجود ہونا ضروری ہے. جو ذمہ، جو چیز ہمارے علماء اکابر کے کاندھوں پر ہے وہ ادا کریں گے، اور جو تمہارے ذمہ ہے وہ تم ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، تیکھی گفتگو ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا پیٹ ان باتوں کو ہضم کر پائے، لیکن کسی کو بد ہضمی ہو جائے تو میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، کیونکہ صاف طور پر بزرگان دین نے اعلان کیا ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ بات حقیقت ہے. اتنے دن بیت گئے، کوئی ایک سوال بھی نہیں کرنے والا سامنے آیا، کوئی عالم کے پاس بیٹھ کر یہ بھی کہنے کے لیے نہیں آیا کہ حضرت اتنے قرآن کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں، چلو ہم بھی یہاں سے کچھ جواب دیتے ہیں، آپ آگے بڑھیے پیچھے کھڑے. یہ کہنے والا تک نہیں آیا کہ افسوس نہیں ہے تو کیا ہے. مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مساجد کے ممبر ہوتے ہیں، یہ جو ممبر سے ہم اعلان کر رہے ہیں، ممبر نہیں بول رہا، ممبر، یہ جو ممبر سے اعلان ہوتا ہے، یہ مساجد ہمارے اسلام کے قلعے، ان قلعوں سے جو بات نکلتی ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے سے اسلام کی بقا ہے. مدارس، خانقاہیں، مساجد اسلام کے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ ختم ہو جائے تو سارے مسلمانوں کے جذبات ختم ہو جائیں گے، مسلمان ٹھنڈے ہو کر کے وہیں پر جیتے جی مر جائیں گے. یہ ممبروں کا احسان ہے، یہ ممبروں کا احسان ہے، یہ مدارس کی ان درسگاہوں کا کرم ہے قوم مسلم پر کہ ہماری جرأتیں اور ہمارے جذبات ٹھنڈے ہونے سے بچ رہے ہیں. تو آج بھی وقت ہے، کوئی شے نہیں ہے ہمارے اس دین کے تحفظ کے لیے ہمیں ہی کھڑا ہونا ہے. رفیقان ملت اسلامیہ، ہمارے تنظیمیں، ہمارے لوگ، ہمارے اپنے ان کاموں میں مصروف ہیں، ان کاموں میں مشغول ہیں جو کام نہ ہمیں دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں نہ آخرت میں فائدہ دے سکتے ہیں. اپنے آپ کو اگر عمل کرنا ہے، اپنی شخصیت کو اگر آپ کو عمل کر کے جانا ہے تو دین کا کام کر کے جانا. اس وجہ سے کہ کل بروز قیامت جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسامن کے پاس ربک کا مقام محمودہ کا تاج پہنائے گا، جب مقام محمود پر رسول اکرم جلوہ گر ہوں گے، امت محمدیہ کو سوالات کرے گی. ان سوالوں میں سے ہر ایک سے یہ بھی سوال ہوگا کہ اے بندے سنا، تجھے ہم نے طاقت دی تھی، تیری بازوؤں میں ہم نے قوت رکھی تھی، جسم کو اتنا طاقتور ہم نے بنایا کہ اگر ہمارے طاقتور جسم کے ساتھ پہلوان کا لفظ نہ لگے تو ہم کو جو ہے ہم کو غصہ آتا ہے کہ مجھے طاقتور ہونے کے باوجود مضبوط شخص سے کیوں نہیں کہا گیا. حج کر کے آنے والے کے آگے اگر حاجی نہ لکھا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے حاجی کیوں نہیں لکھا گیا. اگر باڈی بلڈر کو اس کے وقار کے حساب سے ہم نے بات نہیں کی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے جسم کا توڑ دیکھ کر مجھے گھبرا کیوں نہیں گیا. رفیقان ملت اسلامیہ، اسلام کا ایک پیغام یہ اپنے کانوں کے دریچوں کو کھول کر سنو اور دل میں نقش کرو. جس طریقے سے سوالات تم سے کل بروز قیامت بے شمار ہوں گے، پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس دین کے لیے تم نے کیا کیا. یہ دین جس دین نے تمہیں عزت دی، جس دین نے تمہیں وقار دیا، جس دین نے تمہیں عظمتیں عطا کی، جس دین نے تمہارے بچوں کو پابردہ بنایا، جس دین نے تمہیں وقار دے کر پورے عالم کے اندر مسلمان کا ٹائٹل دیا، جس دین نے تمہیں آخرت میں سرفراز ہونے کے لیے دین پر عمل کرنے کا طریقہ دیا، جس دین نے تمہارے وقار کو محفوظ کیا، رسول کی محبت تمہیں عطا کی، جس دین کا نام لے لے کر تم نے کروڑوں کما لیے، جس دین کے نام پر باتیں کر کے تم نے لاکھوں کی بلڈنگیں تعمیر کر دی، اس دین کے تحفظ کے لیے آخر کب پہلا دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس قرآن کہتا ہے کل بروز قیامت ہمارے جسم کے ہاتھ، پیر، زبان، ہر ایک عضو کو بھی بولنے کی قوت دی جائے گی، سارے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. تو اس وقت ہمارا ہاتھ اٹھ کر کیا کہے گا؟ ہمارا ہاتھ اٹھ کر یہ کہے گا کہ جس وقت سارے مسلمان وسیم رضوی کے چہرے کو، وسیم رضوی کے ان خلاصت بھری باتوں کو آگ لگا رہے تھے، اس وقت ہم خاموشی سے جوس پیتے ہوئے کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھے. یہ ہاتھ اس وقت گواہی دیں گے. میں اور آپ اگر آج اٹھ کر نہیں کھڑے ہوئے تو کسی اور وقت کا انتظار مت کیجیے، کیونکہ جن جذبات کو
جن جذبات کو، جن جرأتوں کو، جن حوصلوں کو قرآن کے اوپر ہونے والے حملے نے بیدار کیا ہے، بیدار نہیں کیا تو وہ حوصلے اب بیدار ہونے والے ہیں۔ تو اپنے حوصلوں کو، اپنی جوابدہی کا ثبوت کیجیے، اور جب بھی ایسے وقت آئے اپنی حیثیت اور اپنے منصب کے حساب سے کوششیں کیجیے، کیونکہ ہر شخص اتنا ذمہ دار ضرور ہے جتنا اللہ نے اس کو قوت اور طاقت دی۔ جتنی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے اتنا ہی ذمہ دار، اس سے زیادہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جتنی اللہ نے کسی کو حیثیت، طاقت، وسعت، قدرت عطا کی ہے اس سے زیادہ سوال نہیں ہے۔ اور سمجھ میں آ رہی؟ کوئی معمولی سا درگاہ ہے، اس سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تو سپریم کورٹ کے پاس کیوں نہیں گیا، وہاں جا کر تیرے مسئلے سے بات کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ہاتھوں میں صرف اتنا ہے کہ اگر وہ احتجاج میں شامل ہو کر اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بندہ قرآن کے چاہنے والوں کے اپنا نام رجسٹر کرا دے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی حیثیت، اپنے منصب، اپنے وقار، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے قرآن کی خدمت کرو۔ قرآن عظیم کی خدمت سے میں اور آپ قرآن کو عزت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس قرآن کی خدمت کر کے اپنے آپ کو دونوں جہاں میں عزت والا بنا رہے ہیں۔ آئیے اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جملہ آخر میں دے کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر میری اور آپ کی عزت پہ حملہ ہو جائے، میرے اور آپ کے گھر کی عورتوں کی عزتوں پہ اگر حملہ ہو جائے، ہمارے جذبات آسمان چھوتے ہوتے ہیں، ہمارے جذبات کا حال یہ ہوتا ہے اس شخص کی گردن مارنے تک ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے، ہمارے کلیجوں کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ نکلتی نہیں جب تک کہ ہماری عزت پر حملہ کرنے والے شخص کو ہم نیز و نابود نہ کر دیں یا اس کو خود ذلیل نہ کر دیں۔ لیکن جس قرآن کی محبت کا میں نے اور آپ نے دعویٰ کیا ہے، جس قرآن کے اوپر ہمارے اور آپ کا ایمان صدیوں سے چلا رہا ہے اور قیامت تک اس قرآن کے ہر حرف پر ہمارا ایمان کے ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، اس قرآن کی عزت پہ حملہ ہو جائے اور ہم خاموشی سے ٹھنڈے سوتے رہیں، یہ ہرگز بھی برداشت نہیں۔ معاملہ کتنا گر گیا ہے، دیکھیے ہمارے عقیدے کی مضبوطی کا حال ہم کہتے ہیں فلاں ملت، وہ ملت آ گئے، یہ ملت آ گئے۔ ابھی حضور قائد ملت کا جلسہ ہو جائے تو سارے بیٹھ کر ایسے نعرے لگائیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے اب جا کر کے یہ اس وسیع کو ہی قتل کر کے آ جائیں، لیکن صبح اٹھیں گے تو وہی حال ہے۔ بڑوں کا پیغام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑپن کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو جگا کے جاتے ہیں، اور قوم کا کام یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی جگائی ہوئی چیزوں کو لے کر اپنے آپ کو ہمیشہ جاگرک رکھیں، ہمیشہ بیدار رکھیں۔ یہ جلسے جو ہیں اس وجہ سے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اسلام کے پیغام کو ہم پوری قوم کے درمیان عام کر سکیں۔ تو یہ جو اکابر ہمارے آ کر کے پیغام دے کے جاتے ہیں، پہلی آواز اٹھی قائد ملت کی، وسیم کے خلاف، گلزار ملت کی آواز، بڑے بڑے اکابر نے آواز اٹھا لی، آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ مردود نریف ہے، قرآن کا ہر حرف سچا ہے، جتنی سارے بیانات دینے تھے دے دی، لیکن میاں میں اور آپ جن بڑوں کے ماننے والے ہیں ان بڑوں کی آواز بھی اتنی بڑی ہے، اور ہمیں اپنی آواز کو بڑی کرنے کے لیے اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے، اپنے بڑوں کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں۔ جس منصب پر، جس شے پر، جس جگہ پر آپ فائز ہیں، ان ساری جگہوں پر رہتے ہوئے اپنی جگہ، اپنی باور، اپنے اقتدار، اپنے انڈر میں جو چیزیں آتی ہیں اس کا استعمال کریں، اور اس کا استعمال کر کے جو بھی مردود خلاف اپنے اسلام یا اسلام کسی چیز کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ